باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالۃ وكل ضلالۃ فی النار ربنا من لدنک رحمۃ وهب لنا من امرنا رشدا۔ دوستو، آپ سب کو اسلام کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکت۔ تمام قسم کی تعریف کے لائق صرف اس اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین۔ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر انگنت درود و سلام ہو، اور تمام صحابہ پر جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، اور تمام صالحین پر، ان نیک لوگوں پر جو دین کے لیے اپنی جستجو میں بہت محنت کی اور یہ دین آج ہم تک پہنچا۔ سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہو، کہ خبروں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نور سے بھری اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں سورہ کہف کی ایک آیت پڑھا جس میں میں دعا یہ کرا اللہ سے، ربنا من لدنک رحمۃ، اے میرے رب تو اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ وَإِنَّكَ رَبَّنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ربنا من لدنک رحمۃ وهب لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں آسانی عطا فرما۔ جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ضروری ہے، وہ ایک اس کی رحمت، دوسرا اس کی مدد، ہمارے لیے آسانی ہونا جب ہم کام شروع کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، اور دوسری بھی آیتیں جیسے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ ہمارے کام میں آسانی عطا فرما، مشکل نہ عطا فرما، اور ہم جو کچھ تیرے راہ میں کر رہے ہیں اسے باخیریت سے مکمل کریں، تمم بالخیر، مکمل کریں۔ اس طرح سے دعائیں بہت ہے اللہ کی فضل سے، جس میں قرآن کی آیتوں سے ہم دعاؤں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے، حدیث مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 204 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على المؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بالطاع به عمله لم يصرح به نصبه، رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ دنیا میں اگر ہم کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کئی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اللہ تعالیٰ کیا ہوگا
جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانیاں فرمائے. جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے. اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے. اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکونیت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اس میں کئی چیزیں بتائی گئی، میرے خیال سے 7-8 چیزیں بھی بتائی گئی، لیکن یہ جتنی بھی باتیں اس حدیث میں ملتی، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، کوئی بندہ کسی مومن سے اس کی تکلیف دور کرا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف دور کرے گا. اور کوئی مومن دور فرما دی. جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کی بھی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا. 2 چیزیں ہیں. جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، یعنی کسی کی غلطیاں، کوئی اس کے اندر جو فطرت ہے، برائی ہے، کوئی اور چیزیں ہیں جو اس کو معلوم ہے، تو اگر اس کی عیب پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہماری کیا کرے گا؟ عیب پوشی کرے گا. اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزوں پہ اگر ہمارا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کام کرتا ہے. یہ چیزوں میں اپنے بھائی کی مدد جب تک وہ کرتے رہتا ہے. ایسا بھائی کو تو صرف ایک انسان کی نہیں، کئی انسان ہو سکتے ہیں. برائی کئی انسانوں کے اندر ہے، ان کے سب کرے جان دو اپنے اللہ جان چھوڑ دو، اپنے کیا کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کی آسانی کرے، کسی کی اور طریقے سے مدد. لیکن اس کا پٹانا یا اس کا کوئی اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن اللہ کے خاطر کام کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے. اور جس شخص نے 3 چیزیں ہوئی، علم جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے علم کے لیے، دین کے علم کے لیے. 4تھی چیز ہو گئی. اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے کئی گھر ہیں تو مسجد ہیں، کوئی بھی ایک گھر میں جمع ہو کے اسی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. یہ 5ویں چیز ہے. اللہ تعالیٰ پہ کیا کرتا؟ سکونیت، اللہ کی رحمت نازل فرماتا. رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں سے ان کا تذکرہ فرماتا ہے. اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی ان چیزوں میں یہ پیچھے ہے تو انہیں کوئی بھی نسل سے ہوگا، کوئی نسب ہوگا اس کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ہوگا، اس کو آگے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتا، اس کو پیچھے ہو جاتا. 6-7 چیزیں پوچھ رہے ہیں اس میں، لیکن ذرا ہم غور کریں گے اس حدیث میں، اس میں سے کوئی بھی ایک چیز پہ ہمارا من نہیں، ایک چیز پہ بھی بنا. یہ ہم اپنے آپ کو اگر ہم سوچتے ہیں، نہ ہم کسی کی مدد کرنے کو آگے جاتے، نہ ہم کسی کی تکلیف دور کرنے کو آگے جاتے، نہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کی کتاب جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرتے. بڑے بڑے کام ہوتے لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھ کے سناتے کسی کو. ہمارے مسلمان معاشرے میں اپنی بات ہوتی تو اللہ کی رحمت کہاں سے؟ تو یہ حدیث میں 6-7 چیزیں جو بھی بتائی گئی، اگر ہم سکون سے بیٹھ کے اور اس کا پڑھیں گے اور ڈیٹیل ذرا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس میں خلاصے دیتے رہتے ہیں. اس میں
اور ڈیٹیل ملتا ہوں سکون سے یہ چیزیں اس میں بتائی گئی، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور جو بندہ ان چیزوں سے دور ہے تو سمجھو اس کا نسب اس کو کوئی کام آنے والا نہیں۔ آج ہم بعض لوگ نسب کی بنیاد پر عمل کرنا چھوڑ دیے، بعض لوگ بول رہے کہ ہم اللہ بھی مان رہا ہے، بس ہمارے لیے دوسرا کام ضروری نہیں ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم آگے اللہ کو سمجھ کے ختم۔ ایسے ایسے اپنے اپنا ذہن ایسا بنا لیا ہم لوگ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اپن کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے کہ ایک ایک حدیثوں کو ایسے پڑھ کے اس پہ غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ سورہ ہود سے پہلے بھی پڑھے تھے، پھر اور ایک بار انشاءاللہ دہرائیں گے، مجھے موقع ملا پھر شروع سے پڑھنے کا، پھر اللہ کی توفیق سے تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود مکی ہے اور اس کی 130 آیتیں اور 10 رکوع ہیں، 130 آیتیں اور 10 رکوع ہیں، مکی ہے، یہ مکے میں نازل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی الفاظ وہ نظم کے اعتبار سے اتنی محکم یعنی اتنی مضبوط ہیں اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے سے نظر آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ کیا بات ہے آپ بوڑھے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا شمس کویرت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی یہ وہ سورے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے کہ میں یہ سورے پڑھنے کی وجہ سے بوڑھا نظر آتا ہوں۔ یعنی اتنی جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ آخرت کے تعلق سے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سورے پڑھنے کی وجہ سے میں بوڑھا نظر آتا ہوں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی ایک نہ سورہ ہود پوری مکمل غور سے پڑھے گھر میں، نہ سورہ عما یتساءلون پڑھے، نہ سورہ واقعہ پڑھے، نہ سورہ شمس پڑھے، ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے؟ تو یعنی یہ ایسی آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یعنی اللہ کی طرف میں کہ یہ کام کرو کہ اپنے گناہ اپنے رب سے بخشوا لو، اللہ کے پاس بھیڑا ہو، کیونکہ کوئی انسان صاف و ستھرا نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ انبیاء تک اپنے جو ہے نا اللہ کے سامنے گڑگڑاتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے، مچھر سے بھی گئے گزرے ہیں، مچھر تو بھی اللہ کے نزدیک اس کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ اہمیت ہوگی، لیکن ہماری کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک۔
اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف فرمائیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ فرما رہا اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہوں بولو, تم مانگو تو صحیح میں معاف کرتا ہوں. ہم بول رہے نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے ہی نہیں, اللہ عذاب دینے والا ہے خالی. معاف کرنے کے لیے بیچ میں کنیکشن ملا ہے تو معاف ہوتے ہیں ہمارے گناہ اس کے بغیر معاف نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا. صاحب اگر تمہیں اگر اعراض کرو یعنی مکھڑ جاؤ, منہ موڑ لو اپنے آپ کو, چھوڑ دو اللہ کے دین کو, اللہ کے راستے کو چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ بول رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بتایا کہ مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. بڑے دن کا عذاب قیامت کے دن عذاب کوئی ڈال نہیں سکتا, وہ اندیشہ ہے. یعنی اس دن بچنے کے کوئی گارنٹی نہیں, بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر تم دنیا میں اپنی اصلاح, اپنے اعمال کی, اپنے ایمان کی, آخرت کا خوف, اللہ پر ایمان, اللہ کیا ہے اس کے تعلق سے یہ سب چیزیں اگر ہم دنیا میں ہی اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی انہیں تکلیف اندیشہ ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے اس دن اللہ کے ولی. تو یہ آیت کو لینے کے بعد ہم الگ طریقے سے اپنی جو ہے نا گاڑی بھگاتے ہیں, لیکن اس کے تعلق سے ایک مثال, چھوٹی سا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اس آیت کو لے کے بہت بڑا یعنی اپنی روڈ کو چینج کر لیا لوگ کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی اداسی ہے, وہ پریشان آخر کے دن. لیکن اللہ کے ولی ہے کون؟ اس میں اللہ تعالیٰ خالی بتایا کہ اللہ کے ولی جو رہیں گے قیامت کے دن انہیں کوئی خوف, کوئی غم, نہ کوئی اداسی نہیں رہے گی. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن اللہ کے ولی ہے کون اس کے تعلق سے بھی کچھ آیتیں قرآن میں میرے کو ملی اور بہت آیتیں ہیں, لیکن میرا دماغ کھل گیا وہ آیتوں کو پڑھ کے. سورہ بقرہ میں لکھ کے رکھا, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے تعلق سے میں الگ سے اس کے اوپر ایک بیان رکھیں گے. اللہ کے لیے مثال کے طور پہ وہ گاڑی بہت تیز ہے, بہت زبردست ہے, بہترین ہے, یہ بتایا جاتا, لیکن گاڑی کون سی ہے, نام کیا ہے, نہیں بتایا جاتا. لیکن اگر میں بولوں گاڑی کا نام تو آپ کو سمجھ میں آتا ہاں اتنے گاڑیوں میں سے یہ گاڑی زبردست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا اللہ کے جو ولی ہے انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی وہ اداس رہیں گے. تو اللہ کے ولی اگر ہے کون وہ ہم نہیں پڑھتے ڈیٹیل میں, صرف ہم ایک وہ لے لیے سرٹیفکیٹ لے لے کے اللہ کے ولی بس اپنی مرضی سے. اللہ کی مرضی سے کون ہے وہ آیتیں دوسرے اس کا خلاصہ کرتے وہ آیت کا انشاءاللہ کل موقع ملا تو بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے دن اگر ہمیں کوئی پریشانی اگر نہیں ہونا ہے تو انشاءاللہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے وقف کر دیں. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر, تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ چیز نہ مسلم, نہ کافر, نہ منافق اور نہ جو بالکل اللہ کو مانتے نہیں, انہیں بھی انکار نہیں کر سکتا کہ تم کو واپس جانا ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی کی مجال نہیں ہے اس بات پہ اعتراض کرنے کے لیے. ایک آنا اور ایک جانا, یہ دو چیزوں پہ کسی کا کوئی ڈیبیٹ, کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. ان چیزوں پہ ہم بغیر بولے کے پیدا ہوئے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں بھائی ہم بغیر اپنی مرضی کے آگے, بغیر اپنی مرضی کے جانا ہے, یہ بھی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے بغیر اپنی مرضی کے دنیا سے جانا ہے. اور ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز پر. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو
سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ چپ چپ کے بات کریں گے، دلوں میں اشارے سے بات کریں گے، اللہ نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ ہوگا تم رات کے اندھیرے میں جو کپڑے نکال کے دوسرے کپڑے پہنتے نا وہ بھی اللہ کو مانتا۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے باتوں کیا جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہو۔ سینوں کے اندر کی باتوں کو بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ مالک ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سوچے جانے کی، ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گائے کو پکڑ لے رہے، آشرم بنا رہے، مرغے کو پکڑ لے رہے، خرگا بنا رہے، اس کو پکڑ رہے اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے سب کا رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف جادو، یعنی ہم بول رہے ہیں آج کے دور میں بھی اگر کسی کو اگر ہم دعوت دیں کہ دیکھو بھائی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ تو بیکار بات ہے، اگر ہے بھی تو یہ جادو ہے، جھوٹ